ابھی میں بلا تاخیر اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر عبدالرحمن رانجھا صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور وہ آج ہمارے سامنے بات کریں گے سلسلہ نقشبندیہ کی بنیادی تعلیمات۔ جناب ڈاکٹر عبدالرحمن رانجھا صاحب۔ اللہم یا عظیم ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور یا ولی یا ولی یا ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام مخدوم و مرشد قبلہ عالم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، انتہائی قابل احترام شیخ محترم جناب پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب اسٹیج پر بیٹھے اور میرے سامنے انتہائی معزز مہمانان گرامی، یہ 44ویں سالانہ محفل جو سیدنا عمر ابن الخطاب کے نام سے پچھلے 44 سالوں سے منعقد ہو رہی ہے، اس تسلسل اور استقامت پر میں قبلہ عالم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ تمام معزز مہمانان کی حاضری کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں قبلہ عالم کے لخت جگر صاحبزادہ احمد عظیم فاروقی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یقیناً آج کی اس محفل میں ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو سب کے دل اداس ہیں، اور وہ جو جان محفل تھا وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، اس کمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جو صبر اور اس آزمائش کی گھڑی میں جو استقامت قبلہ عالم حضرت پروفیسر عظیم فاروقی صاحب کے چہرہ پر انوار پر دیکھی، اس سے یقیناً ہمیں بھی حوصلہ ملا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور ہر حال میں اپنے اللہ پر راضی ہو جانا، یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ انتہائی مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات طریقت نقشبندیہ کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کے انسان کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور یہ تزکیہ اپنے رب کے نام کے ذکر کے ساتھ فصلی اور عبادت کے ساتھ کرتا رہا۔ اور وہ لوگ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو ہمیشہ دنیا ہی کی زندگی کو مؤثر سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کی رنگینیوں کو ترجیح بناتے ہیں، وہ کبھی بھی تزکیہ نفس کی اس چاشنی کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور آخرت کو اپنی ترجیح اول بناتے ہیں، وہی اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس، یہ اندر کی پاکیزگی، یہی طریقت ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں طریقت کے، ان کا اصل کام کیا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے پاک کریں، ان کے باطن کو پاک کریں، ان کی میل اور کچیل کو بالکل صاف کریں، اور ان کے نفس کا تزکیہ کر کے انہیں رب کے ساتھ ملائیں اور رب کے ساتھ جوڑیں۔ اور یہ عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کسی کی تربیت نہ کی جائے، اور جب تک کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے سلسلہ نقشبندیہ کی بنیادی تعلیمات میں دراصل
شیخ محترم کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اس میں انسان اپنی تربیت حاصل کرنے کے لیے شیخ کے ساتھ جڑے، شیخ کی صحبت اختیار کرے، شیخ کی خدمت کرے، شیخ کا ادب کرے، شیخ کی خدمت کرے، شیخ کے جو فرامین ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کو اپنے سینے میں رچائے اور بسائے۔ اور اس سارے کا مقصد یہ کسی انسان کی غلامی نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کی تربیت ہے۔ اور فطری طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان خود کبھی بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ تقریروں سے کبھی دل صاف نہیں ہوتے، کتابوں سے کبھی دل صاف نہیں ہوتے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا ہوتا تو پھر کسی طریقے سے خود ہی قرآن نازل کر دیتا۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن اور محسن انسانیت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس قرآن سے اس وقت تک فیض حاصل کیا ہی نہیں جا سکے گا جب تک کہ ایک ایسی شخصیت جو ان کو تربیت دے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے، ان کو اپنی صحبت میں بٹھائے، ان کے باطن کو پاک کرے، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو یہ اپنے لیے رول ماڈل نہ بنا لیں، تب تک ان کے نفس کی پاکیزگی ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے ساتھ جب صاحب قرآن کو نازل فرمایا تو اسے اپنا سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ آسمان کے رب نے تم اہل ایمان پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مربی، بطور مزکی، تعلیم و تربیت دینے والا بنا کر تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ اور انہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہی شیخ کا کام ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے انہوں نے تمہارے باطن کو پاک کیا، تمہارے نفس کو پاک کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں اس کتاب کی تعلیم دی، حکمت سکھائی، دانش و بینش سکھائی۔ اگر میرا محبوب تمہارا مربی بن کر اور مزکی بن کر نہ آتا، تمہیں کتاب کی تعلیم نہ دیتا، تمہارے باطن کو پاک نہ کرتا، تمہارے نفس کا تزکیہ نہ کرتا، تمہیں کتاب کی تعلیم نہ دیتا، تمہیں حکمت نہ سکھاتا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تم تو پھر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے محبوب آئے، تمہیں اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی جانب لے آئے، یہی میرا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی، آپ کی صحبت تھی کہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ وہ جو لات منات عزا حبل کے سامنے سجدہ ریز تھے، انہیں وحدانیت اور توحید کا لمبردار بنا دیا۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو غیروں کی بیٹیوں کی عزت و عصمت کا محافظ بنا دیا۔ یہ سب صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات تھے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب یہ کام کون کرے گا؟ لوگوں کو تو ہمیشہ ضرورت ہے اپنے نفس کی تربیت کی، تعلیم کی، تو یہ پھر سلاسل طریقت کے سلاسل بنے۔ اور ان مشائخ نے آ کر لوگوں کو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تاریکیوں سے نکالا اور روشنیوں کی جانب مائل کیا۔ بدقسمتی سے آج کچھ لوگوں نے طریقت کے خوبصورت چہرے کو مسح کر دیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس چہرے کو دھندلا دیا ہے۔ آج جب لوگوں سے طریقت کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیں شرک کی طرح بلا رہے ہیں، شاید یہ ہمیں شخصیت پرستی کی طرح بلا رہے ہیں، شاید یہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر ہمیں کسی آستانے سے وابستہ کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید طویل دھاگے اور جادو کا نام طریقت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر دھمالیں ڈالنے اور چمٹے بجانے کا نام تصوف اور طریقت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مزاروں پہ مجاور بن کر بیٹھ جانے کا نام تصوف اور طریقت ہے، کوئی سمجھتا ہے عیسائیوں کی طرح رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے اور یہودیوں کی طرح یا بدھوں کی طرح گیان اور دھیان میں چلے جانے یا ہندوؤں کی طرح جوگی مت کو اپنا لینے کا نام
تصوف اور طریقت ہے، اور یہ تصوف اسلام کے ایک پیرالل نظام ہے، یہ سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص مزاج ہے، ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس میں لوگ جاتے ہیں، کوئی کرامات کے چکروں میں ہے، کوئی دنیا کے مسائل حل کرنے کے چکروں میں ہے، مختلف ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ طریقت نہیں ہے۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت تقویٰ کا نام ہے، طریقت للہیت کا نام ہے، طریقت تزکیہ نفس کا نام ہے، طریقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، طریقت دل کی صفائی اور پاکیزگی کا نام ہے۔ اور یہ دل کی صفائی اور پاکیزگی یقین کریں کوئی انسان کتابیں پڑھ کے اور تقریریں سن کے اور تنہا بیٹھ کر نہیں کر سکتا، اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ شیخ کی حیثیت ایک استاد کی ہے، شیخ کی حیثیت ایک مربی کی ہے، شیخ کی حیثیت ایک ہادی اور رہنما کی ہے، اور اس کے بغیر کبھی بھی انسان اپنے نفس جیسے سرکش گھوڑے کو لگام نہیں ڈال سکتا ہے۔ مولوی ہرگز مولا روم نہ بنتے اگر شاہ شمس کی غلامی نہ کرتے۔ اور سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، بھاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ یہ مرشد دراصل جاگ لگا دیتا ہے۔ مرشد اپنی توجہ سے، اپنی باطنی توجہ سے خود بھی اس مرحلے سے گزرا ہوتا ہے، وہ تمہاری تربیت کرتا ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی تعلیمات اور اس کی بنیادی جھلک وہی ہے جو ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر میں نظر آتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیق اکبر کیا تھے، لیکن جب صحبت شیخ ملی، جب محبت شیخ ملی، جب خدمت شیخ کا موقع ملا، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے۔ وہ جو خود نہ تھے سیدھی راہ پہ، وہ اوروں کے رہنما بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سب یہ صحبت شیخ کی برکات ہے۔ ایک صحابی اس نے صرف صحبت شیخ اختیار کی اور وہ رضی اللہ عنہم کے مقام پہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد آنے والے ساری کائنات کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اسے صحبت شیخ ملی، ان کو نہیں ملی۔ اس لیے سلسلہ نقشبندیہ میں اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، آپ شیخ کی باطنی توجہ چاہتے ہیں، اور آپ ایک شیخ کو اپنا ہادی اور رہنما بنا کر آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ ایک شیخ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر شیخ کی خدمت، شیخ کی صحبت اور شیخ کا ادب اور شیخ کی تعلیمات کو پلے میں باندھ لینا، یہ وہ طریقت کا راستہ ہے جو تمہیں اللہ تک لے جائے گا، تزکیہ نفس تک لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو پاک اور صاف کرے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔